اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے دیدن ایشاں در قصر آں قلعہ ذات الصور نقش دختر شاہ چین او بے ہوش شدن ہر سہ او در فتنہ افتادن او تفحص کردن کے این صورت کیست، یعنی اس تصویروں والے قلعے کے قصر میں ان کا شاہ چین کی لڑکی کی تصویر کو دیکھنا اور تینوں کا بے ہوش ہو جانا اور فتنے میں پڑنا اور اس کی جستجو کرنا کہ یہ تصویر کس کی ہے۔ اس بات کا خاتمہ نہیں ہے۔ اس گروہ نے ایک حسین اور شاندار تصویر دیکھی، اس فریق نے اس سے زیادہ حسین دیکھے تھے، لیکن اس سے وہ گہرے دریا میں اتر گئے کیونکہ انہیں افیون اس پیالے سے پہنچی۔ پیالے تو محسوس تھے اور افیون پوشیدہ تھی۔ ہوش ربا قلعہ نے اپنا کام کر دیا، تینوں کو مصیبت کے کنویں میں ڈال دیا۔ ناز و انداز کے تیر نے اچانک ان کا دل چھید دیا۔ اے امن والے، اس بے پناہ سے پناہ دیجیے۔ ساتھیوں کو پتھر کی مورتی نے جلا دیا، ان کے دین و دل میں آگ لگا دی۔ اگر وہ روح والی ہوتی تو کیا ہوتا؟ اس کا فتنہ ہر لحظہ دوسرے قسم کا ہوتا۔ شہزادوں کے دل میں تصویر کا عشق چونکہ بھالے کی طرح چبھ رہا تھا، ہر ایک ابر کی طرح آنسو بہاتا تھا، ہاتھ چباتا تھا اور کہتا تھا ہائے افسوس، ہم نے اب دیکھا، شاہ نے اول سے دیکھ لیا تھا، اس بے نظیر نے ہمیں کتنی قسمیں دی تھیں۔ اسی وجہ سے انبیاء کے بہت حقوق ہیں کہ انہوں نے ہمیں ہمارے انجام سے باخبر کر دیا ہے کہ جو کچھ تو بو رہا ہے بجز کانٹے کے کچھ نہ اگے گا، تو اس طرف اڑ رہا ہے، اس سے تو اڑنے کی جگہ نہ پائے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ذات کے مرتبے کا ذکر ہے۔ ان شہزادوں نے ایک تصویر دیکھی جو حسین تھی، اگرچہ وہ اس سے بھی زیادہ حسین تصویریں دیکھ چکے تھے، لیکن وہ اس تصویر کو دیکھ کر عشق کے گہرے سمندر میں ڈوب گئے۔ حسن کو افیون سے تشبیہ دی ہے، پیالہ سے مراد صورت ہے۔ صورتیں تو نظر آتی ہیں لیکن ان کی افیون غیر محسوس ہے۔ غرض یہ کہ قلعہ ہوش ربا نے اپنا کام کر دیا اور تینوں کو مصیبت میں پھنسا دیا۔ اس حسین کے غمزے کے تیر نے ان کے دل کو چھید دیا۔ یہ تیر بے اما ہے، خدا اس سے پناہ دے۔ وہ تینوں شہزادے رو رہے تھے۔ جو مصیبت ہم نے اب دیکھی شاہ نے پہلے سے دیکھ لی تھی۔ ہم پر انبیاء کے اسی لیے بے پناہ حقوق ہیں کہ انہوں نے ہمیں انجام سے باخبر کر دیا ہے۔ انبیاء نے بتایا ہے کہ نفسانی خواہش سے تم جو کام کرو گے اس سے کانٹے اگیں گے۔ تیری رفتار دنیا کی طرف ہے، اس میں نجات نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو بیج مجھ سے لے جا تاکہ پیداوار دے، میرے پر سے پرواز کر تاکہ تیر اس جگہ جائے۔ تو اس کی ضرورت کو نہ سمجھا اور وہ ہے، آخر میں تو بھی کہے گا کہ وہ ضروری تھی۔ وہ تو ہی سے ہے لیکن نہ اس تو سے کہ جو جسم ہے، اس تو سے جو ماں و من سے برتر ہے۔ جس ظاہری تو کو تو سمجھتا ہے یہ جہت میں ہے اور وہ تو بے جہت ہے۔ اے موتی، تو سیب پر کیوں لرزتا ہے؟ اپنے تو کو تو نہ سمجھ، شکر سمجھ۔ یہ تو ہی ایسی ہے جو تجھ سے بیگانہ ہے۔ اپنے تو کو حاصل کر لے اور دوئی سے گزر جا۔ تیرا آخری تو تیرے ابتدائی تو پر آیا ہے تنبیہ اور وصل کے لیے۔ تیرا تو دوسرے میں مدفون ہے۔ میں ایسے خودبین شخص کا غلام ہوں جو جوان جو کچھ آئینے میں دیکھتا ہے شیخ اس سے پہلے اینٹ میں دیکھ لیتا ہے۔ ہم اپنے بادشاہ کے حکم سے باہر ہو گئے، باپ کی مہربانیوں کے باغی ہو گئے۔ ہم نے بادشاہ کی بات کو معمولی جانا اور ان بے نظیر عنایتوں کو۔ اب ہم سب خندق میں گر گئے بغیر جنگ کے، مصیبت کے مارے ہوئے اور زخمی۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انبیاء نے بتا دیا کہ ہمارے طریقے پر عمل کرو، اس سے فائدہ حاصل ہوگا، ہمارے طریقے پر چلو گے تو معصیت کی طرف، معصیت کا تیر اس طرف ہی گر جائے گا، تم تک نہ پہنچے گا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان انبیاء کے اتباع کو ضروری نہیں سمجھتا، حالانکہ اس کا اتباع ضروری ہے، آخر میں اس کو سمجھے گا۔ انبیاء کے پر سے اڑنا خود ان کے مخاطب کا ہی عمل ہے، لیکن اے مخاطب، تیرے تو ہونے کے دو حصے ہیں، ایک تو تیرا بدن ہے اور دوسرا تو تیری روح ہے۔ تو انبیاء کا اتباع جو نافع فعل ہے، تیرے تو یعنی بدن کا فعل نہیں ہے، بلکہ اس تو کا فعل ہے جو تیری روح ہے، وہ ما و من یعنی سبھی قیود سے بالاتر ہے، یعنی جسمی قیود سے بالاتر ہے۔ جس تو کو تو سمجھ رہا ہے یعنی جسم، یہ توجہات میں مقید ہے، اور اصل تو روح ہے جو جہد سے منزہ ہے۔ تو جسم کی تباہی سے لرزتا ہے حالانکہ یہ سیپ ہے، اور اصل تو تیری روح ہے جو موتی ہے۔ اصل تو گنے یعنی جسم کو نہ سمجھے، اصل تو گنے یعنی جسم کو نہ سمجھ، بلکہ جو اس میں شکر یعنی روح ہے اس کو سمجھ۔ جسم کا تو ہونا پرائی چیز ہے، تو اپنے آپ تک پہنچ جو کہ روح ہے، اور اس دوئی کو یعنی جسم کو روح کے ساتھ جوڑنے کو چھوڑ دے۔ تیری روح تیرے جسم میں چھپ گئی ہے، میں اس کا غلام ہوں جو خود کو یعنی روح کو دیکھ لے۔ شہزادوں نے کہا ہم نے جو اب دیکھا وہ ہمارے بوڑھے باپ نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ ہم شاہ کے حکم کے اندر نہ رہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اپنی عقل اور اپنی دانائی پر بھروسہ ہمیں ہوا، حتیٰ کہ یہ مصیبت سامنے آ گئی۔ بغیر مرض اور بغیر غلامی کے ہم نے اپنے آپ کو سمجھا، جیسا کہ دق کا بیمار اپنے آپ کو۔ چھپی ہوئی بیماری اب کھل گئی، اس کے بعد کہ ہم قیدی اور شکار ہو گئے۔ رہبر کا سایہ ذکر حق سے بہتر ہے، سینکڑوں کھانوں اور طباقوں سے ایک قنات بہتر ہے۔ اے حسن، تو نے قنات کے بارے میں پڑھا ہوگا، حق کے ذکر کا تذکرہ اور ابو الحسن کا تذکرہ۔ بینا آنکھ 300 لاٹھیوں سے بہتر ہے، آنکھ موتی اور کنکری کو شناخت کر لیتی ہے۔ غموں کی وجہ سے جستجو میں پڑے، دنیا میں یہ عجیب تصویر کس کی ہے؟ سفر کے دوران میں بہت جستجو کے بعد ایک صاحب بصیرت شیخ نے راز کو واضح کر دیا، کان کے راستے سے نہیں بلکہ ہوش کی وحی کے ذریعے۔ اس کے لیے راز بغیر پردے کے تھے۔ اس نے کہا یہ پروین کے لیے باعث رش کی تصویر ہے، یہ چین کی شہزادی کی تصویر ہے۔ شاہ چین ایک بے مثال لڑکی رکھتا ہے، خوبی میں اور کمال میں اور حسن میں وہ پری اور جان کی طرح پوشیدہ ہے، وہ قلعے کے چھپانے والے پردے میں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، ہم نے اپنی عقل اور سمجھ پر گھمنڈ کیا اور نصیحت نہ سنی۔ ہم اپنے آپ کو مرض اور مرض کی غلامی سے آزاد سمجھتے تھے، ہم اپنی خامکاری کو اب سمجھے جبکہ پھنس گئے۔ شیخ کی صحبت سے خلوص اور استعداد پیدا ہوتی ہے، جو ذکر اللہ کے نافع ہونے کی شرط ہے، اور شرط پر عمل سے پہلے مشروط پر عمل اچھا نہیں ہے۔ جس طرح کہ وضو اور نماز، بغیر وضو کے نماز سے وضو کی مشغولیت بہتر ہے۔ شیخ کی صحبت قناعت اور صبر پیدا کر دے گی، جو بلندی کے لیے ذکر کے ہزاروں کھانوں سے زیادہ مفید ہے۔ ابو الحسن سے یہاں مراد حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ان کو ذکر سے اس وقت فائدہ پہنچا جبکہ انہوں نے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی صحبت حاصل کر لی۔ یہ قصہ پہلے گزر چکا ہے۔
شیخ کو چشم بینا حاصل ہے اور تجھے صرف ذکر کی لاٹھی کا سہارا حاصل ہے۔ شہزادے جب اس بت کے عشق میں مبتلا ہو گئے تو جستجو شروع کی کہ یہ کس حسینہ کا بت ہے۔ شیخ بصیر کوئی ایسے بزرگ تھے جن کو قلبی بصیرت حاصل تھی۔ یہ بات انہوں نے کسی سے سنی نہ تھی بلکہ کشف کے طور پر ان کو معلوم ہو گئی تھی۔ ان بزرگ نے بتایا کہ یہ بت چین کے شاہ کی لڑکی کا ہے جو اس قدر حسین ہے کہ اس پر پروین بھی رش کرتی ہے۔ شاہ چین کی وہ لڑکی حسن و جمال میں بے مثال ہے، وہ پری اور روح کی طرح مخفی ہے اور قلعے کے پردوں میں رہتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کی جانب نہ مرد راستہ رکھتا ہے نہ عورت، شاہ نے اس کو فتنوں سے چھپا رکھا ہے۔ اس کے نام پر بھی شاہ کو اس قدر غیرت آتی ہے کہ اس کے بالا خانے پر پرندہ پر بھی نہیں مارتا ہے۔ اس دل کی شامت ہے جس کو ایسا عشق لگا، خدا کرے ایسا عشق کسی کو نہ ہو۔ یہ اس کی سزا ہے جس نے نادانی کا بیج بویا اور اس نے نصیحت کو کھوٹا اور معمولی سمجھا۔ اس نے اپنی تدبیر پر بھروسہ کیا کہ میں اپنا کام عقل سے چلا لوں گا۔ اس توجہ کا آدھا ذرہ بہتر ہے جس کے ذریعے عقل کی تدبیر میں 300 گنا حفاظت ہو۔ اے امیر، تو اپنی تدبیر کو چھوڑ، توجہ کے سامنے پاؤں بڑھا، خوشی سے جان دے دے۔ یہ گنے چنے ہیلوں کے بقدر نہیں ہے۔ جب تک تو فنا نہ ہوگا ان تدبیروں سے فائدہ نہیں ہے۔ جب تک تو فنا نہ ہوگا فائدہ کہاں اٹھائے گا؟ جا فنا ہو جا، وجود سے فائدہ اٹھا لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس کے پاس نہ مرد جا سکتا ہے نہ عورت، شاہ نے اس کو فتنوں سے بچا رکھا ہے۔ اگر کوئی اس کا نام بھی لے تو شاہ کو غیرت آتی ہے، اس کے بالا خانے پر چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسی معشوقہ کا عشق خدا کرے کسی کو نہ ہو جس کا حصول ناممکن ہو۔ یہ مصیبت ناک عشق اسی کی سزا ہے جو نادانی سے کام کرے اور بزرگوں کی نصیحت کو معمولی اور کھوٹا سمجھے۔ جو شخص محض اپنی تدبیر پر گھمنڈ کرے اور یہ سمجھے کہ میں خود اپنا کام چلا لوں گا اور مجھے شیخ کی ضرورت نہیں ہے، شیخ کی تھوڑی سی توجہ اپنی سینکڑوں تدبیروں سے بہتر اور نافع ہے۔ اپنی تدبیر کو ترک کر کے شیخ کی توجہ کی طرف چل پڑ اور اس کے سامنے اپنے آپ کو فنا کر دے۔ شیخ کی توجہ تیری گنی چنی تدبیروں سے بہت زیادہ مفید ہے۔ جب تک تو شیخ میں اپنے آپ کو فنا نہ کر دے گا یہ تدبیریں مفید نہ ہوں گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت صدر جہان بخاری کہ ہر سائلے کے بزبان بخواستے از صدقہ عام او محروم شدے او آن دانشمند درویش بفراموشی او تاجیل بزبان خواست او صدر جہاں روی از او بگرد آنید او ہر روز ہیلائے نو ساختے او خود را گاہ زن کر دے زیر چادر او گاہ نابینا او گاہ روی خود باہ بستے او بفراستش بشناختے۔ یعنی صدر جہاں بخاری کی حکایت کہ جو سائل زبان سے مانگتا اس کی عام صدقے سے محروم ہو جاتا اور اس عقل مند درویش نے بھول کر اور جلدی میں زبان سے مانگ لیا اور صدر جہاں نے اس سے منہ پھیر لیا اور وہ ہر روز ایک نیا ہیلا کرتا اور اپنے آپ کو کبھی چادر کے اندر عورت بناتا اور کبھی اندھا اور کبھی اپنا چہرہ چھپا لیتا اور وہ اس کو ذہانت سے پہچان لیتا۔ بخارا میں اس صدر اعظم کی عادت تھی سائلوں کے ساتھ بہتر سلوک، بہت بخشش اور بے شمار عطا۔ رات تک اس کی سخاوت سے سونا
نثار ہوتا، سونے کو کاغذ کے پرزوں میں لپیٹ لیتا، جب تک وہ رہتے سخاوت کرتا رہتا، پاک باز سورج اور چاند کی طرح کہ وہ جو کچھ روشنی حاصل کرتے ہیں دے دیتے ہیں۔ مٹی کو سونا بخشنے والا کون ہوتا ہے؟ سورج۔ سونا کان میں اور خزانہ ویرانے میں اس کی وجہ سے ہے۔ ہر صبح کو ایک الگ گروہ کا وظیفہ تھا تاکہ کوئی جماعت اس سے محروم نہ رہے۔ ایک دن بیماروں کو بخشش ہوتی، دوسرے دن وہ سخاوت بیواؤں کے لیے ہوتی، ایک دن نادار علویوں پر، دوسرے دن فقیر طالب علموں کے ساتھ مشغول ہوتا، ایک روز عام مفلسوں پر، دوسرے دن قرض داروں پر، ایک روز بے باپ کے یتیموں پر، ایک دن قید خانے میں قیدیوں پر، ایک روز مسافروں کے لیے، ایک روز مکاتب کا کفیل ہوتا۔ اس کی شرط یہ تھی کہ کوئی اس سے زبان سے کبھی مال نہ مانگے اور لب کشائی نہ کرے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس حکایت سے بھی یہ بتایا ہے کہ اس سائل نے صدر جہاں کے سامنے بہت سی تدبیریں کیں لیکن عطا حاصل نہ کر سکا۔ جب مر کر دکھایا تو عطا مل گئی۔ بخارا میں ایک صدر اعظم تھا اور وہ سائلوں سے بہتر سلوک کرتا تھا۔ بہتر سلوک یہ تھا کہ بہت عطا کرتا تھا اور دن بھر ان پر سونا نثار کرتا رہتا تھا، سونے کی پڑیاں بنائے رکھتا اور جب تک وہ رہتی دیتا رہتا۔ سورج اور چاند کو اللہ تعالی جو روشنی عطا کرتا ہے وہ دوسروں کو عطا کر دیتے ہیں۔ کان میں سونا اور ویران میں خزانہ سورج کی عطا ہے۔ جو لوگ خیرات کے مستحق ہیں ان میں سے ہر قسم کے لوگوں کا ایک ایک دن مقرر کر رکھا تھا۔ علویاں سے یہاں مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ نسل جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پیٹ سے نہیں ہے۔ ایک روز یتیموں کا تھا۔ وہ مکاتب سے مراد وہ غلام جس کو آقا نے کہہ دیا ہو کہ تو اس قدر رقم ادا کر دے گا تو آزاد ہے، لیکن اس کے دینے کی شرط یہ تھی کہ سائل زبان سے کچھ نہ مانگے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لیکن اس کے راستے کے اطراف میں خاموش مفلس دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے۔ جو شخص اتفاق سے منہ سے سوال کرتا وہ اس سے اس خطا کی وجہ سے مال کا ایک حبہ نہ لے سکتا۔ اس کا قانون تھا جو تم میں سے خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اس کی تھیلی اور پیالہ خاموشوں کے لیے تھا۔ کوشش نہ کرنے پر اپنا عشق اور بے قراری رکھتا تھا۔ اس کا عشق اور قانون خاموشی پر تھا۔ اتفاقاً ایک روز ایک بوڑھے نے کہا مجھے زکوٰۃ دے دے، میں بھوک سے دوچار ہوں۔ اس نے بوڑھے کو منع کیا اور بوڑھے نے اس سے اصرار شروع کر دیا۔ لوگ بوڑھے کے اصرار سے تعجب میں تھے۔ اس نے کہا اے بابا تو بہت بے شرم بوڑھا ہے۔ بوڑھے نے کہا تو مجھ سے زیادہ بے شرم ہے۔ تو اس جہان کو کھا گیا اور لالچ سے چاہتا ہے کہ اس جہان کو اس جہان کے ساتھ جمع کر لے۔ اس کو ہنسی آ گئی، اس بوڑھے کو مال دے دیا۔ اس تمام مال کو بوڑھا تنہا لے گیا، بجز اس بوڑھے کے کسی مانگنے والے نے اس سے آدھا حبہ سونا دیکھا اور نہ کوڑی۔ اچانک فقیہوں کے دن اور باری میں لالچ سے ایک فقیہ فریاد کرنے لگا۔ اس نے بہت زاری کی، مفید نہ ہوئی، ہر قسم کی بات کہی، اس کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کسی دن پاؤں کو چیتھڑوں میں لپیٹے ہوئے، پاؤں کو گھسیٹتا ہوا مریضوں کی صف میں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جو سائل زبان سے مانگ بیٹھتا وہ اس بخشش سے محروم رہتا۔ وہ اس قانون یعنی جو چپ رہا اس نے نجات پائی پر سختی سے عامل تھا۔ صدر جہاں نے اس بوڑھے سے کہا اے بوڑھے تو بہت لالچی ہے، میرے منع کرنے سے بھی نہیں ٹل رہا ہے۔ بوڑھے نے صدر جہاں سے کہا تو مجھ سے بھی زیادہ لالچی ہے، تو نے دنیا کی دولتیں اور مزے حاصل کر لیے پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا، اب آخرت کی دولتیں لوٹ رہا ہے۔ اس لطیفے پر صدر جہاں کو ہنسی آ گئی اور اس کو بہت سا مال دے دیا۔
فقہ پڑھنے والے طالب علم کو فقیہاں کہا ہے۔ اس طالب علم نے بہت عاجزی کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کسی دن پاؤں کو چیتھڑوں میں لپیٹے ہوئے، پاؤں کو گھسیٹتا ہوا مریضوں کی صف میں دائیں اور بائیں چھپٹیاں پنڈلی پر باندھیں تاکہ خیال ہو کہ وہ لنگڑا ہے۔ اس کو دیکھا اور پہچان لیا اور کچھ نہ دیا۔ اس نے کسی دن نمدہ سے منہ چھپایا تاکہ خیال ہو کہ وہ اندھا ہے۔ وہ اندھوں کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ اس عزیز نے اس کو پھر بھی پہچان لیا اور اس کو نہ دی۔ کوئی چیز کہنے کی خطا اور جرم کی وجہ سے جب وہ سینکڑوں قسم کے ہیلوں سے عاجز آ گیا اس نے عورتوں کی طرح سر پر چادر اوڑھی، بیوہ عورتوں کے درمیان میں چلا گیا اور بیٹھ گیا، سوال کیا اور ہاتھ چھپا لیا، سر ہلایا اور ہاتھ چھپا لیا، پھر بھی وہ اس کو پہچان گیا۔ اس کو کوئی خیرات نہ دی۔ اس کے دل میں محرومی سے جلن ہوئی۔ وہ صبح کو ایک کفن کے بھکاری کے پاس گیا کہ مجھے نمدے میں لپیٹ دے اور راستے پر رکھ دے، ہونٹ بالکل نہ کھول، بیٹھ جا اور دیکھتا رہ جب تک صدر جہاں اس جگہ سے گزرے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھے اور مردہ خیال کر کے کفن کے خرچ کے لیے سونا پھینک دے۔ وہ جو کچھ دے گا اس میں سے آدھا تجھے دے دوں گا۔ اس ہیلا جو فقیر نے ایسا ہی کیا، اس کو نمدے میں لپیٹا اور راستے پر رکھ دیا۔ صدر جہاں کا اس جگہ سے گزر ہوا، اس نے نمدے پر سونا ڈال دیا، اس نے خود جلدی سے ہاتھ باہر کر دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، پاؤں پر لکڑی کے ٹکڑے اس طرح باندھ کر آیا جیسے کہ پاؤں ٹوٹ گیا ہے، نمدے میں اس لیے لپیٹا کہ اس کو اندھا سمجھا جائے۔ اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے زبان سے مانگا تھا۔ وہ طالب علم جب اور تدبیروں سے کامیاب نہ ہوا تو چادر اوڑھ کر بیواؤں میں جا بیٹھا، سر جھکا لیا اور ہاتھ چھپا لیا تاکہ پہچان میں نہ آئے۔ اس صدر جہاں نے پھر بھی اس کو پہچان لیا۔ طالب علم کا محرومی سے دل جلنے لگا۔ وہ طالب علم ایک شخص کے پاس گیا جو کفن کے لیے چندہ جمع کیا کرتا تھا اور کہا کہ مجھے ایک نمدے میں لپیٹ کر مردے کی طرح راستے کے کنارے پر رکھ کر بیٹھ جا، زبان سے کچھ نہ کہنا ورنہ صدر جہاں اپنی عادت کے مطابق کچھ نہ دے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے مردہ سمجھ کر کفن کے لیے کچھ دے دے۔ وہ جو کچھ دے گا آدھا تیرا اور آدھا میرا ہوگا۔ کفن کے بھکاری نے ایسا ہی کیا۔ صدر جہاں نے نمدے پر کچھ رکھا تو اس طالب علم نے جلدی سے نمدے سے ہاتھ باہر نکالا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے نمدے پر سونا ڈال دیا، اس نے خود جلدی سے ہاتھ باہر کر دیا تاکہ وہ عطیہ وہ کفن مانگنے والا نہ لے لے، تاکہ وہ پریشان آدمی اس کو اس سے نہ چھپا لے۔ مردے نے نمدے کے نیچے سے ہاتھ باہر کر دیا۔ ہاتھ کے بعد اس نے نیچے سے سر باہر نکالا۔ صدر جہاں سے کہا، میں نے کیسا وصول کیا، اے وہ کہ جس نے میرے اوپر کرم کے دروازے بند کر دیے تھے۔ اس نے کہا، اے سرکش، لیکن جب تک تو مر نہ گیا میرے دربار سے تو نے کچھ فائدہ نہ اٹھایا۔ سر موتو قبل موت، یعنی تم موت سے پہلے مرو کا راز یہ ہے کہ مرنے کے بعد غنیمتیں آتی ہیں، مرنے کے علاوہ دوسری ہوشیاری اے ہیلا گر خدا کے دربار میں اثر نہیں کرتی ہے۔ ایک عنایت سینکڑوں قسم کی کوششوں سے بہتر ہے۔ کوشش میں 100 قسم کے فساد کا ڈر ہے اور وہ عنایت مرنے پر موقوف ہے۔ معتبر لوگوں نے اس راستے کا تجربہ کر لیا ہے، بلکہ اس کی موت بھی مہربانی کے بغیر نہیں ہے۔ خبردار خبردار، بے عنایت کے کسی جگہ نہ ٹھہر۔ وہ اس بوڑھے سانپ کا زمرد ہے، یعنی زمرد کے سانپ کب اندھا ہوتا ہے، بغیر زمرد کے سانپ کب اندھا ہوتا ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس طالب علم نے پہلے ہاتھ نکالا، پھر اس نمدے کے نیچے سے سر بھی نکالا، پھر صدر جہاں سے کہا دیکھ میں نے کیسا وصول کیا۔ صدر جہاں نے جواب میں کہا جب تک تو مر نہ گیا مجھ سے نہ لے سکا، انکار تو تجھے دینے سے کیا تھا۔ سر موتو اس مقولے یعنی مرنے سے پہلے مر جاؤ کا راز اب ہم سمجھے کہ مرنے کے بعد انعام اور عطیہ حاصل ہوتا ہے۔ خدا کی جناب میں بھی جب تک فنا نہ حاصل کرو گے اور کوئی تدبیر کارگر نہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک جذب سینکڑوں مجاہدوں سے بہتر ہے، کیونکہ مجاہدوں میں عجب و ریا پیدا ہو جانے کا خوف ہوتا ہے۔ جذب الہی اس وقت آتا ہے جبکہ انسان فنا حاصل کر لے۔ اصل جذب الہی ہے، فنا کا مقام بھی بغیر جذب الہی کے حاصل نہیں ہوتا۔ جذب کو زمرد اور نفس کو سانپ سمجھو، سانپ زمرد سے ہی اندھا ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت دو برادر یکے کوسا او یکے امرد در عزب خانہ بخفتند شبے اتفاقاً امرد خشتے چند بردرے مقعد خود انبار کرد او عاقبت دباب دب آورد او خشتہارا بحیلہ از بالائے مقعد او برمی داشت او کودک بیدار شد او بخشم گفت کے خشتہا گو چرا برداشتی او گفت چرا بنہادی۔ یعنی ان دو بھائیوں کی حکایت جو ایک چگی داڑھی والا اور ایک بغیر داڑھی کا تھا، وہ ایک رات اتفاقاً مردانہ مکان میں سو گئے۔ بغیر داڑھی والے نے اپنی مقعد کے در پر اینٹوں کا ڈھیر لگا لیا اور انجام کار مغلم نے اغلام کیا اور اس نے ان اینٹوں کو تدبیر سے مقعد پر سے ہٹا رہا تھا۔ وہ لڑکا جاگ گیا اور غصے سے کہا کہ بتا اینٹوں کو تو نے کیوں ہٹایا؟ اور اس نے کہا تو نے کیوں رکھیں؟ ایک مجلس میں ایک امرد اور ایک چگی داڑھی والا آئے اور مجمع شہر ہی میں تھا۔ منتخب لوگ مشغول رہے، دن چلا گیا اور ایک تہائی رات کا وقت ہو گیا۔ اس مردانے گھر سے وہ دونوں شخص نہ گئے، کوتوال کے ڈر سے اس رات وہیں سو بھی گئے۔ چگی داڑھی والے کی تھوڑی پر 4 بال تھے، لیکن اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح تھا۔ نوخیز لڑکا صورت میں برا تھا، پھر بھی اس نے مقعد کے پیچھے 20 اینٹیں رکھ لیں۔ اغلام باز نے بدنیتی سے رات میں اغلام کا ارادہ کیا، اس شہوتناک نے اینٹیں ہٹا دیں۔ اس نے اس پر ہاتھ ڈالا اور اپنی جگہ سے کودا، بولا ہائے اے سگ پرست تو کون ہے؟ اس نے کہا تو نے یہ 30 اینٹیں کیوں جمع کیں؟ اس نے کہا تو نے 30 اینٹیں کیوں ہٹائیں؟ اس نے کہا اے جہنمی ریچھ کمینے، احمق اور بے نفع ریت جیسے، میں بیمار لڑکا ہوں اور اپنی کمزوری سے اس جگہ احتیاط کی تھی اور سونے کی جگہ بنائی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس حکایت کا خلاصہ یہ ہے کہ داڑھی کے 2-3 بال جو عطائے خداوندی تھے وہ اس چگی داڑھی والے کے لیے فساد سے بچاؤ کا سبب بنے۔ عزب خانے سے مراد وہ جگہ ہے جہاں صرف وہ لوگ ہوں جن کی بیویاں نہیں ہیں۔ نوخیز امرد کا مطلب نوخیز ہے، یعنی بغیر داڑھی کا لڑکا۔ منتخب لوگ قوالی وغیرہ میں مصروف ہو گئے اور ایک تہائی رات تک یہ مصروفیت رہی۔ وہ دونوں کوتوال کے ڈر سے خانقاہی میں سو گئے کہ کہیں کوتوال آوارہ گردی میں نہ پکڑ لے۔ چگی داڑھی والے کی تھوڑی پر 2-4 بال تھے اور بہت حسین تھا۔ لڑکا بدصورت تھا، پھر بھی اس نے احتیاطاً اپنی مقعد کے پیچھے اینٹیں رکھ لیں۔ وہاں کوئی شخص تھا جس کو لواطت کی عادت تھی۔ لوتی نے کہا تو نے اینٹیں کیوں اڑائیں؟ امرد نے کہا تو نے اینٹیں کیوں ہٹائیں؟ امرد نے کہا او جہنمی ریچھ
خانقاہ ہے، یہاں کوئی بدماشی نہ ہوگی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے کہا اگر تو بیماری کی سوزش رکھتا ہے تو شفا خانہ کیوں نہ گیا یا کسی مہربان طبیب کے گھر کہ وہ تیری بیماری کے پھندے کو کھول دیتا۔ اس نے کہا آخر میں کہاں جاؤں، کیونکہ میں مصیبت زدہ جہاں بھی جاتا ہوں تجھ جیسا بددین ناپاک ملحد میرے سامنے درندے کی طرح سر ابھارتا ہے۔ خانقاہ جو بہتر جگہ ہے، میں نے اس میں ایک لمحہ کے لیے امن نہ دیکھا۔ شراب نوشوں کا گروہ میری طرف رخ کرتا ہے، آنکھیں مستی سے بھری ہوئی، ہاتھ خایا پر پھیرتے ہوئے۔ آبرو والے کے لیے سوائے نظر بازی کے کچھ نہیں ہے، لیکن اس نظر سے دین خطرے میں ہے، اور جو آبرو والا ہے خود نیچے نیچے چھپے اشارے کرتا ہے، خایا کو ملتا ہے۔ خانقاہ جب یہ عام بازار ہو تو گدھوں کے گلے اور خام کار شیطانوں کا کیا حال ہوگا؟ کہاں گدھا اور کہاں ناموس اور تقوی، خوف و رجا اور خدا سے ڈرنے کو گدھا کیا جانے۔ امن اور انصاف کی جویاں عقل ہوتی ہے، مرد کے لیے اور عورت کے لیے، لیکن عقل کہاں ہے؟ اور اگر میں گریز کرتا ہوں، عورتوں کی جانب جاتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح فتنوں میں پڑ جاتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عورت کی وجہ سے قید خانہ اور شکنجہ بھگتا، میں 50 سولیوں پر منقسم ہوتا ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے لوطی نے کہا اگر بیمار تھا تو ہسپتال جاتا یا کسی طبیب کے گھر چلا جاتا، خانقاہ میں کیوں سویا؟ لڑکے نے کہا کہاں جاؤں، جہاں جاتا ہوں مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہوں۔ جب خانقاہ میں بھی امن نہ ملی تو اور کہاں ملے گی؟ جو لوگ بدنامی سے ڈرتے ہیں وہ چپکے چپکے اشارے اور نظر بازی کرتے ہیں جو دین کے لیے خطرناک ہے۔ جب خانقاہ میں بھی بازاری لوگ ہیں تو اوباشوں کا اس سے اندازہ لگا لیا جائے۔ عوام اور اوباش جو گدھوں کی طرح ہیں، ان میں نہ ناموس ہے، نہ تقوی، نہ خدا کا خوف اور نہ امید و بیم جو اصل ایمان ہے۔ نیکی تو عقل کا تقاضا ہے، لیکن ان لوگوں میں عقل کہاں ہے؟ یہ تو مردوں کا حال تھا، اب عورتوں کا یہ حال ہے کہ ان کی وجہ سے مصیبت میں پھنستا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو عورتوں نے قید میں پھنسایا، میرے لیے ہر طرف سولی ہی سولی ہے، مردوں کی طرف سے بھی اور عورتوں کے سبب سے بھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ عورتیں نادانی سے میرے چکر کاٹتی ہیں، ان کے سرپرست میری جان کے درپے ہوتے ہیں، میرے لیے نہ مردوں سے مفر ہے نہ عورتوں سے، میں کیا کروں جبکہ میں نہ ان میں سے ہوں نہ ان میں سے۔ اس کے بعد لڑکے نے چگی داڑھی والے کو دیکھا، بولا وہ ان 2 بالوں کی وجہ سے غم سے بری ہے، اینٹ اور اینٹ کی لڑائی سے بے نیاز ہے، اور تجھ جیسے مادر فروش ہٹے کٹے اور بدماش سے تھوڑی پر دکھاوے کے 3-4 بال مقد کے چاروں طرف 30 اینٹوں سے بہتر ہیں۔ عنایت کے سایہ کا 1 ذرہ بہتر ہے اطاعت گزار کی ہزاروں کوششوں سے، کیونکہ شیطان اطاعت کی اینٹ ہٹا دیتا ہے، اگر 200 اینٹیں ہوں اپنے لیے راستہ بنا لیتا ہے۔ عنایت کے ہوتے ہوئے اس کا پتا نہیں ہے کہ اپنے لیے کوئی حصہ لگائے۔ اینٹیں اگر بھری ہوئی ہیں تیری رکھی ہوئی ہیں، وہ 2-3 بال اس جانب کی عطا میں۔ حقیقت کے اعتبار سے ان میں سے ہر بال کو چھوٹا نہ سمجھ، پہاڑ کی طرح بڑا سمجھ، کیونکہ وہ شاہی امن نامہ اور عطیہ ہے، قطب معرفت کی سرداری کا خلعت ہے۔ تو اگر ایک دروازے پر 100 تالے لگا دے، کوئی سر پھرا ان سب کو توڑ دے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے عورتیں مجھ پر گرتی ہیں اور ان کے سرپرست میرے خون کے درپے ہوتے ہیں، میرے لیے مرد بھی مصیبت کا سبب ہیں اور عورتیں بھی۔
میں نہ مردوں میں ہوں نہ عورتوں میں سے مرد مجھے عورت سمجھتے ہیں، عورتیں مجھے مرد سمجھتی ہیں۔ ان باتوں کے بعد اس مرد نے چگی داڑھی والے کو دیکھا اور بولا کہ یہ ان 2-4 بالوں کی وجہ سے سب غموں سے بے نیاز ہے، یہ اینٹوں سے بھی بے نیاز ہے، اور اینٹوں کے جھگڑے سے بھی مجھے اینٹیں اڑانی پڑیں، اور پھر اینٹیں ہٹانے کے بارے میں تجھ سے جھگڑنا پڑا، اور یہ تجھ جیسے ہٹے کٹے بدماش سے بھی بے نیاز ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو داڑھی کے 2-4 بال 30 اینٹوں سے بہتر ثابت ہوئے، اسی طرح اللہ کے جذب کا ایک ذرہ عبادت کی 1000 کوششوں سے بہتر ہے۔ شیطان عبادت کی اینٹیں اکھاڑ دے گا اور اپنا راستہ بنا لے گا۔ اگر جذب خداوندی ہے تو شیطان اس میں اپنا حصہ نہ بٹا سکے گا۔ عبادت کی اینٹیں تیری جمع کی ہوئی ہیں اور جذب بالوں کی طرح عطیہ خداوندی ہے۔ داڑھی کے ایک بال کو بھی حقیر نہ سمجھ، وہ کوہ گراں ہے۔ داڑھی اللہ کی جانب سے امن نامہ ہے اور وہ خلعت ہے جو قطب معرفت کو دی جاتی ہے۔ عنایت اور مجاہدے کے فرق کے لیے ایک مثال یہ ہے کہ اگر انسان خود کسی جگہ 100 تالے لگا لے تو اس کو توڑ لیا جاتا ہے۔ کوتوال اگر موم کی بھی مہر لگا دیتا ہے تو بڑے بہادر توڑنے کی ہمت نہیں کرتے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کوتوال اگر موم کی مہر لگا دیتا ہے اس سے پہلوانوں کا دل گھبراتا ہے۔ کوتوال اگر نرم موم کی مہر لگا دے اس سے 50 غسیلے شیر عاجز ہوتے ہیں۔ وہ 2-3 عنایت کے تار پہاڑ کی طرح آڑ ہو گئے۔ جیسا کہ چہروں پر عظمت کا نشان، اے نیک طبیعت اینٹ کو بھی نہ چھوڑ، لیکن بد شیطان سے بے خوف نہ سو۔ جا اس کرم کے 2 عدد بال حاصل کر لے اور تب اطمینان سے سو اور فکر نہ کر۔ عالم کا سونا عبادت سے بہتر ہے، ایسا علم جو آگاہی دینے والا ہو۔ تیراکی میں تیراک کا سکون اناڑی کی ہاتھ پاؤں کی کوشش سے بہتر ہے۔ ہاتھ اور پاؤں ٹھہرے ہوئے تیرنے میں وہ بہتر چلے گا اناڑی سے باوجود ٹکر مارنے کے۔ اناڑی نے ہاتھ پاؤں مارے اور ڈوب گیا، تیراک شہیتر کی طرح ساکن جا رہا ہے۔ علم ایک لامحدود بے ساحل کا دریا ہے۔ علم کا طالب سمندروں کا غوطہ زن ہے۔ اگر اس کی عمر ہزاروں سال کی ہو وہ جستجو سے سیر نہ ہوگا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے وہ دو تین بال شر کی حفاظت کے لیے پہاڑ کی طرح تھے، اور وہ ایسی علامت تھی جیسے عبادت گزاروں کے چہروں پر سجدوں کے نشان کی علامت۔ شیطان سے بچاؤ کی تدبیر اور مجاہدہ کرتا رہ، لیکن صرف اس پر بھروسہ نہ کر۔ جذب الہی اور عنایت کے 2-4 بال حاصل کر لے، پھر قدر مطمئن ہو جا۔ اب اللہ تعالیٰ کی عنایت کی مجاہدے پر ترجیح کے لیے ایک حدیث کا مضمون بیان فرمایا ہے۔ عالم کی نیند کو عبادت قرار دیا گیا، اور ظاہر ہے کہ عارف و عالم کی عبادت جاہل کی عبادت سے افضل ہے، لہذا عالم کا سونا جاہل کی عبادت سے افضل ہوا۔ وہ علم جو دنیا اور آخرت کے نقصانات سے تنبیہ کرنے والا ہو۔ عالم سونے میں ساکن پڑا ہے اور غیر عالم عبادت میں ہاتھ پاؤں ہلا رہا ہے۔ بائیں ہمہ اس کی یہ مثال سمجھو کہ ایک تیراک جو ماہر ہے وہ سکون سے پانی پر لیٹا ہوا تیر رہا ہے، اور ایک اناڑی ہاتھ پاؤں مار کر تیر رہا ہے۔ لکڑی کی شہیتر کی طرح پانی پر چلا جا رہا ہے۔ جس طرح اس تیراک کا سکون دوسرے کی حرکات سے افضل ہے، اسی طرح عالم کی نیند کا سکون جاہل کی عبادت کی حرکت سے بہتر ہے۔ اس کے سونے میں اتنا اخلاص اور صحیح نیت ہوگی کہ جاہل کی عبادت میں بھی نہ ہوگی، اور افضلیت کا مدار نیت اور اخلاص پر ہے۔ اب علم کی فضیلت بیان کر کے اس کی طلب کی طرف
طرف متوجہ فرمایا ہے۔ علم ناپیدا کنار دریا ہے اور طالب علم اس میں سے موتی نکالتا ہے۔ علم کی وہ لذت ہے کہ وہ طالب علم کی اس سے کبھی سیری نہیں ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، کیونکہ رسول حق صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان میں فرمایا یہ کہ دو حریص سیر نہیں ہوتے ہیں۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در تفسیر این خبر کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمود منہ مانی لا یشبعان طالب الدنیا و طالب العلم کہ این علم غیر علم دنیا باشد تا دو قسم باشد، اما علم دنیا ہم دنیا باشد بے آخرت او اگر ہم چنی باشد کہ طالب الدنیا او طالب الدنیا تقرار بود نہ تقسیم مع تقریرہ۔ یعنی اس حدیث کی تفسیر جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، دو حریص ہیں جو سیر نہیں ہوتے، دنیا کا طلبگار اور علم کا طلبگار، کہ یہ علم دنیا کے علم کے علاوہ ہوگا تاکہ دو قسمیں بن سکیں، لیکن دنیا کا علم بھی دنیا ہے بغیر آخرت کے، اور اگر ایسا ہو کہ دنیا کا طالب اور دنیا کا طالب ہے تو تکرار ہو جائے گا، نہ کہ تقسیم مع اس کی پوری تقریر کے۔ طالب الدنیا و توفیراتها طالب العلم و تدبیراتها، یعنی دنیا کا طالب اور اس کی ترقیوں کا، علم کا طالب اور اس کی تدبیروں کا۔ تو اس تقسیم میں جب نظر کو جمائے گا اے باوا، یہ علم دنیا کا غیر ہوگا، تو دنیا کا غیر کیا ہوتا ہے؟ آخرت، جو تجھے یہاں سے اکھاڑے اور تیرا رہنما ہو۔ دنیا کا غیر یقیناً آخرت ہے اے امین، کہ وہ تجھے اس جگہ سے اس جگہ لے جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے کہ دو لالچی ایسے ہیں کہ کبھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، ایک علم کا طالب اور دوسرا دنیا کا طالب۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں علم سے مراد دین اور آخرت کا علم ہے۔ اگر دنیاوی علوم مراد لیے جائیں گے تو پھر تقسیم درست نہ رہے گی، اس لیے کہ طالب دنیا اور طالب علم دنیا اور طالب علم دنیا ایک چیز ہے۔ ایک سیر نہ ہونے والا دنیا اور اس کی ترقیوں کا طالب ہے، اور دوسرا سیر نہ ہونے والا علم اور اس کی تدبیروں کا طالب ہے۔ ایک دوسرے کا قسیم اور بالمقابل ہے، تو علم سے مراد علم آخرت ہوگا۔ وہ علم دنیا میں مصروف نہ ہونے دے گا اور آخرت کا رہبر ہوگا۔ دنیا سے آخرت ہی میں جانا ہے تو دنیا کے سوا وہی جگہ ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بحث کردنے آن سہ شہزادہ در تدبیر این واقعہ، یعنی ان تین شہزادوں کا اس واقعے کی کھود کرید کرنا۔ تینوں فتنے میں مبتلا آپس میں متوجہ ہوئے، تینوں کا ایک ہی درد اور ایک ہی رنج و غم تھا، تینوں ایک ہی فکر اور ایک ہی خیال میں ساتھی تھے، تینوں ایک رنج اور ایک بیماری کے بیمار تھے۔ خاموشی میں تینوں کا ایک ہی خیال تھا، گفتگو میں تینوں کی ایک ہی دلیل تھی۔ کسی وقت تینوں آنسو بہانے والے ہوتے، مصیبت کے خوان پر خون چھڑکنے والے، کسی وقت تینوں دل کی آگ کی وجہ سے انگیٹھی کی طرح سوزش کے ساتھ سانس لیتے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تینوں شہزادے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے، فتنے میں پڑا ہوئے کو مفتتن کہا ہے۔ تینوں کی ایک ہی فکر تھی، ایک ہی قسم کا رنج اور ایک ہی قسم کی بیماری تھی، یعنی تینوں شاہ کی حسین لڑکی کے فراق میں مبتلا تھے۔
چپ رہیں تو سب کا ایک ہی خیال یعنی شہزادی کا تصور تھا، بات کریں تو ایک ہی بات یعنی شہزادی کا ذکر تھا۔ کبھی تینوں مل کر رونے لگتے، کبھی تینوں گرم آہیں بھرنے لگتے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مقالت برادر بزرگ ترین، یعنی سب سے بڑے بھائی کی گفتگو۔ اس بڑے نے کہا، اے بھلے بھائیوں، کیا ہم دوسرے کو نصیحت کرنے میں مرد نہ تھے؟ متعلقین میں سے جو ہم سے شکوہ کرتا بلا اور خوف اور فقر اور زلزلے کا، ہم کہا کرتے کہ تنگی سے نالا نہ ہو، صبر کن کالصبر مفتاح الفرج، یعنی صبر کر کیونکہ صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ ہمارے صبر کی یہ کنجی اب کہاں گئی؟ ہائے تعجب، قانون منسوخ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہم نہیں کہا کرتے تھے کہ کشمکش میں آگ کے اندر سونے کی طرح خوب ہنسو؟ جنگ کی تنگی ترشی میں ہر سپاہی کو ہم نے کہا خبردار، رنگ متغیر نہ کر۔ جس وقت گھوڑوں کی روند ہوتی، تمام کٹے ہوئے سر پاؤں کے نیچے ہوتے، ہم اپنے لشکر کو ہائیں ہائیں کرتے کہ غلبہ کے ساتھ بھالے کی طرح آگے بڑھو۔ ہم نے تمام دنیا کو صبر کا پتہ بتایا کیونکہ صبر سینے کا چراغ اور نور ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہاں بزرگ سے مراد تینوں میں سب سے بڑا ہے۔ جب کبھی متعلقین میں سے کوئی مصیبت کا شکوہ کرتا تو ہم اس کو صبر کی تلقین کیا کرتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی صبر سے کام لینا چاہیے، اس سے مقصد پورا ہوگا۔ ہم دوسروں کو صبر دلاتے تھے، اب صبر کی وہ کنجی جس سے کشادگی آتی ہے ہمارے ہاتھ سے کہاں چلی گئی؟ ہم دوسروں کو کہتے تھے کہ مصیبت کا وقت خندہ پیشانی سے گزرنا چاہیے، یعنی ڈر سے زرد نہ بن۔ ہم اپنے لشکر سے کہتے تھے بھالے اور تیر کی نوک کی طرح آگے گھس جاؤ۔ ہم سب کو صبر کی تلقین کرتے تھے کہ صبر سے دل روشن ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب ہماری باری آئی ہم کیسے حیران ہو گئے، بدصورت عورتوں کی طرح ہم چادر میں ہو گئے۔ اے دل کہ تو نے سب کو مستعد کیا، اپنے آپ کو مستعد کر اور اپنے سے شرم کر۔ اے وہ زبان جو سب کو نصیحت کرنے والی تھی، تیری باری آئی تو خاموش کیوں ہو گئی؟ اے عقل تیری میٹھی نصیحت کہاں گئی؟ اب تیری باری ہے، تیری ہائے ہو کہاں گئی؟ اے عقل تو دلوں سے سینکڑوں پریشانیوں کو دور کیا کرتی ہے، تیری باری آ گئی، داڑھی ہلا دے۔ اگر اب بددلی کی وجہ سے تو نے داڑھی کو چھپا لیا ہے، اس سے پہلے تو اپنی داڑھی پر ہنستی تھی۔ دوسروں کو نصیحت کے وقت ہائے ہائے، اپنے غم میں عورتوں کی طرح وائے وائے۔ جب تو دوسروں کے درد میں علاج تھی، درد تیرا مہمان بن کر آیا تو خاموش ہو گئی۔ لشکر کو للکارنا تیرا طریقہ تھا، اب للکار تیری آواز کو کس نے پکڑ لیا؟ جو تو نے 50 سال ہوشیاری سے بنا، اس بنے ہوئے سے ایک بغلطاق پہن لے۔ تیری آواز سے دوستوں کے کان خوش تھے، ہاتھ باہر نکال اور اپنا کان کھینچ۔ تو ہمیشہ سر تھی، اپنے آپ کو دم نہ بنا، پاؤں اور ہاتھ اور داڑھی اور مونچھ گم نہ کر۔ بساط پر بازی تیری ملکیت ہے، اپنے آپ کو خوش طبعی اور نشاط میں لا۔ اے عقل مند یہ حکایت سن لے تاکہ اس سلسلے میں ایک سند کو جان جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب ہماری باری آئی تو ہم عورتوں کی طرح ٹسوے بہانے بیٹھ گئے، پھر اپنے دل کو داد رسا دیتا۔ اس شہزادے نے اپنی زبان کو نصیحت کی کہ تو دوسروں کو نصیحت کرتی تھی، اب کیوں خاموش ہے؟ اپنی عقل کو کہا تو بڑی نصیحتیں کرتی تھی، اب کیوں چپ ہے؟ پہلے قصہ گزرا ہے کہ سلطان محمود نے کہا تھا، میں داڑھی ہلا دیتا ہوں تو لوگوں کی مصیبت ٹل جاتی ہے۔
پہلے تو دوسروں کی داڑھی پر ہنسا کرتی تھی، اب معلوم ہوا کہ وہ ہنسی تیری خود اپنی داڑھی پر تھی۔ دوسروں کو نصیحت کرتے وقت تو ان کو تنبیہ کرتی تھی، اب عورتوں کی طرح وائے وائے کر رہی ہے۔ تو دوسروں کے مرض کا علاج تھی، اب اپنے مرض کے وقت کیوں چپ ہے؟ لشکر پر چیختی تھی، اب تیری آواز کیوں بیٹھ گئی؟ تیری آواز سے دوست خوش تھے، اب اپنے ہاتھ سے اپنی گوشمالی کر۔ تو سر تھی، اب اپنے آپ کو دم نہ بنا اور ذلیل نہ کر، تو اپنی قوت و ہمت پر عمل کر، رنجیدہ نہ ہو اور طبیعت میں نشاط پیدا کر کے بازی جیت لے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے ذکر آن کا پادشاہ دانشمند را باکرہ در مجلس در آورد، او بنشاند او ساقی شراب براں، دانشمند عرضہ کرد روی از ساغر بگردانید او ترشی او تندی آغاز کرد، شاہ ساقی راہ گفت ہی در طبعش آر ساقی، مشت چند بر سرش کوفت او شراب بخوردش داد۔ یعنی اس کا ذکر کہ ایک بادشاہ ایک فقیر کو جبراً مجلس میں پکڑ لایا اور بٹھا دیا، اور ساقی نے اس فقیہ کے سامنے شراب پیش کی، اس نے جام سے منہ پھیر لیا اور ناگواری اور بدمزاجی شروع کر دی۔ بادشاہ نے ساقی سے کہا، ہاں اس کا مزاج ٹھکانے کر دے۔ ساقی نے چند گھونسے اس کے سر پر مارے اور اس کو شراب پینے کے لیے دے دی۔ ایک بادشاہ خوشی کی محفل میں مست تھا، اس کے دروازے پر ایک فقیہ گزر رہا تھا، اس نے اشارہ کر دیا کہ اس کو اس مجلس میں کھینچ لاؤ اور یہ سرخ شراب اس کو پینے کے لیے دے دو۔ وہ اس کو جبراً بادشاہ کے پاس کھینچ لائے، وہ زہر مار کی طرح مجلس میں منہ بنا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اس کے سامنے شراب پیش کی، اس نے غصے سے قبول نہ کی۔ بادشاہ اور ساقی سے نگاہ پھیر لی کہ میں نے زندگی بھر شراب نہیں پی ہے، مجھے خالص زہر شراب سے اچھا لگتا ہے۔ ہاں مجھے شراب کے بجائے زہر دے دو تاکہ میں اپنے سے اور تم مجھ سے چھوٹ جاؤ۔ بغیر شراب پیے لڑائی دنگا شروع کر دیا، وہ موت اور درد کی طرح مجلس پر گراں بن گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس حکایت میں بھی طبیعت کو نشاط میں لانے کا ذکر ہے۔ ایک بادشاہ محفل نشاط میں شراب نوشی کر رہا تھا، دروازے کے سامنے سے ایک فقیہ طالب علم گزرا۔ بادشاہ نے مصاحبوں کو اشارہ کیا کہ اس کو پکڑ لائیں اور شراب پلائیں۔ ساقی نے اس کو شراب دی، اس نے بادشاہ اور ساقی سے منہ پھیر لیا۔ میں نے تمام عمر شراب نہیں پی، مجھے زہر دے دو، وہ اس شراب سے اچھا ہے۔ وہ فقیہ بولا، بہتر ہے کہ مجھے شراب کے بجائے زہر دے دو تاکہ میں نجات پا جاؤں۔ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے وہ طالب علم سب کے لیے مصیبت بن گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جس طرح اہل نفس اور اہل جسم اصحاب دل کے ساتھ دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کو پوشیدگی میں نہیں رکھتا نیکوں کی شراب سے، سوائے اس کے کہ وہ پینے والوں میں ہیں۔ وہ محجوب پر جام پیش کرتے ہیں، حس اس سے بجز کلام کے کچھ حاصل نہیں کرتا۔ وہ ان کے ارشاد سے روگدانی کرتا ہے، کیونکہ وہ آنکھ سے ان کی عطا کو نہیں دیکھتا۔ اگر اس کے کان سے اس کے حلق تک راستہ ہوتا تو نصیحت کا راز اس کے اندر پہنچتا، کیونکہ اس کی جان بالکل آگ ہے، نور نہیں ہے۔ چھلکوں کے سوا جلتی آگ میں کون ڈالتا ہے؟ مغز باہر رہا اور گفتگو کا چھلکا اندر گیا۔ چھلکے سے میدا گرم اور موٹا کب ہوتا ہے؟ دوزخ کی آگ پوست گیر کے سوا کچھ نہیں۔ آگ کو کسی مغز سے سروکار نہیں ہے، اور اگر مغز پر کوئی آگ شعلہ زن ہو، پکانے کے لیے جان نہ کہ جلانے کے لیے۔
جب تک اللہ تعالی حکیم ہے یہ قاعدہ جاری سمجھ تاکہ تو اس سے فائدہ اٹھا لے۔ مغز عمدہ ہے اور اس کی وجہ سے چھلکے بخشے ہوئے ہیں، تو وہ مغز کو کیسے جلا دے گا؟ اس سے بعید ہے۔ عنایت سے اگر اللہ تعالی نے اس کا سر کوٹ دیں، وہ اس کو سرخ شراب کی خواہش پیدا کر دیتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، پہلے ظاہری شراب نہ پینے والے کا شرابیوں سے اعراض اور انقباض کا ذکر تھا۔ اب مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے مانوی شراب نہ پینے والوں کا شراب معرفت پینے والوں سے انقباض کا ذکر کیا ہے، یعنی وہ لوگ جن کو شراب معرفت حاصل نہیں ہے ان کو اہل نفس کہا ہے، اور اصحاب دل اہل دل ہیں، یعنی اصحاب معرفت۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بر وقت شراب معرفت پلاتا رہتا ہے۔ یہ لوگ دنیا داروں پر وہ شراب پیش کرتے ہیں لیکن وہ اس کی حقیقت تک نہیں پہنچتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر اس کی حقیقت تک نہیں پہنچتی ہے۔ اگر ان کے کان سے حلق تک راہ ہوتی تو اس کلام کی حقیقت ان کے دل پر اثر کرتی۔ ان کے دل پر شہوت کی آگ ہے اور آگ تک چھلکے ہی پہنچتے ہیں۔ کلام کا مغز تو باہر رہ گیا، معدے میں صرف چھلکے پہنچے، ان سے کوئی قوت حاصل نہیں ہو سکتی۔ آگ میں صرف چھلکے جھونکے جاتے ہیں، اسی لیے جہنم میں وہ لوگ جائیں گے جو مغز حقیقت سے خالی ہوں گے۔ اگر مومنین جہنم میں جائیں گے تو وہ پختہ کرنے کے لیے بھیجے جائیں گے اور اس سے ان کی معصیتوں کا ازالہ ہو جائے گا۔ جب تک اللہ تعالی حکمت والا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے حکمت والا ہے، یہ قاعدہ جاری رہے گا کہ وہ مغز کو جہنم میں نہ جلائے گا۔ مغز والے تو اس قدر بہتر ہوں گے کہ ان کی شفاعت سے چھلکوں والے بھی بخشے جائیں گے۔ اگر عنایت خداوندی اور جذب الہی اعراض کرنے والوں کے سرکوبی کر دے تو اس کو شراب کی خواہش پیدا ہو جائے گی، جس طرح اس فقیہ میں پیدا ہو گئی تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اور اگر نہ کوٹیں وہ بستہ دہن رہ جائے۔ شاہوں کی محفل اور شراب سے فقیہ کی طرح شاہ نے اپنے ساقی سے کہا، اے نیک قدم تو کیوں چپ ہے؟ دے ہاں اس کا مزاج ٹھیک کر دے۔ ہر عقل پر ایک مخفی حاکم ہے جس کو چاہے تدبیر سے خود ہی نکال دے۔ سورج اور مشرق اور اس کی روشنی قیدیوں کی طرح اس کی زنجیر میں بندھے ہوئے ہیں۔ آسمان کو فوراً چکر میں لے آئے جب اس کے دماغ میں تھوڑا سا فن پڑ دے۔ جس عقل نے دوسری عقل کو مغلوب کر دیا ہو وہ مہرہ اس سے رکھتی ہے۔ نرد کا استاد وہی ہے، چند چپت اس کے سر پر لگائے، کہا لے لے۔ وہ مصیبت زدہ چپت کے ڈر سے چڑھ گیا، مست اور خوش ہو گیا اور باغ کی طرح کھل گیا۔ مصاحبت اور خوش مذاقی اور تمسخر میں لگ گیا، نیم مست اور خوش ہوا، چٹکیاں بجانے لگا۔ بیت الخلاء کی جانب گیا تاکہ پیشاب کر لے۔ بیت الخلاء میں چاند جیسی ایک لونڈی تھی، شاہ کے خادموں میں سے بہت خوبصورت۔ جب اس نے اسے دیکھا اس کا منہ کھلا رہ گیا، عقل چلی گئی، مظلوم جسم رہ گیا۔ عمر بھر کنوارا مشتاق اور مست رہا تھا، فوراً لونڈی پر دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ وہ لڑکی مچلی اور شور کیا، اس سے کچھ بن نہ پڑا اور کوئی فائدہ نہ ہوا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اور اگر عنایت خداوندی سرکوبی نہ کرے تو اس فقیہ کی طرح ان بادشاہوں کی شراب سے محروم رہے گا جو سرکوبی سے پہلے محروم تھا۔ شاہ نے ساقی سے کہا کہ اس فقیہ کے مزاج ٹھکانے لگا دے، یعنی اس کو شراب دے، جس طرح ساقی نے فقیہ کے مزاج ٹھکانے لگا دیے۔ اسی طرح ہر عقل پر ایک پوشیدہ ذات حاکم ہے جو عقل کو خودی سے بے خود کر دیتی ہے۔ اس ذات کے قبضے میں پوری کائنات ہے، آسمان اس کے معمولی حکم کا پابند ہے۔ اگر کسی کی عقل میں تابع کر لینے کی قوت ہے تو وہ اسی کی عطا کردہ
ہے۔ ساقی نے اس فقیہ کے چند چپت لگائے تو اس کی عقل ٹھکانے آ گئی۔ اس لڑکے نے دونوں ہاتھوں سے اس کو گرفت میں لے لیا۔ اس لڑکی نے گرفت سے چھوٹنے کی بہت کوشش کی لیکن کچھ بن نہ پڑا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ملاقات کے وقت عورت مرد کے ہاتھ میں نانبائی کے ہاتھ میں خمیر کی طرح ہوتی ہے۔ وہ اس کو کبھی نرم گونتا ہے اور کبھی سخت۔ مٹھی کے نیچے اس کی آواز کھچا کھچ نکلتی ہے، کبھی اس کو تختے پر پھیلا دیتا ہے، کبھی اس کو ایک دم سے سمیٹ لیتا ہے، کبھی اس میں پانی ڈالتا ہے اور کبھی نمک۔ تنور اور آگ سے اس کا امتحان کرتا ہے۔ اسی طرح عاشق اور معشوق لپٹ جاتے ہیں، اس کھیل میں غالب اور مغلوب ہوتے ہیں۔ یہ کھیل نہ صرف شوہر کا بیوی سے ہے، ہر عاشق و معشوق کا یہی طریقہ ہے۔ قدیم اور حادث اور جوہر اور عرض کا ویس اور رامین کی طرح گتھنا ضروری ہے، لیکن ہر ایک کا کھیل دوسرے رنگ کا ہے، ہر ایک کا گتھنا دوسرے طریقے کا ہے۔ شوہر اور بیوی مثال کے لیے کہہ دیے گئے ہیں کہ اے شوہر بیوی کو بری طرح رخصت نہ کر۔ کیا نہیں ہے کہ چھپر کھٹ کی رات مشاطہ نے اس کا ہاتھ شوہر کے ہاتھ میں بہتر امانت کے طور پر دیا کہ اے معتمد، جو تو اس کے ساتھ کرے بھلی بری خدا تیرے ساتھ کرے گا۔ یہ دنیا عورت جو تجھ پر فریفتہ ہے، اللہ نے تیرے ہاتھ میں اس کو امانت دیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، ایسے وقت میں عورت مرد کے ہاتھ میں اس طرح ہوتی ہے جس طرح خمیر نانبائی کے ہاتھ میں۔ نانبائی خمیر کو کبھی پھیلاتا ہے کبھی سمیٹتا ہے، یہی حال مرد عورت کا کرتا ہے۔ غرض یہ کہ جس طرح نانبائی خمیر میں تصرفات کرتا ہے، اسی طرح مرد عورت کے ساتھ کرتا ہے۔ طلوب اور غلوب یعنی شوہر مطلوب اور مغلوب یعنی عورت سے لپٹتا ہے، یعنی کائنات میں ہر عاشق کا اپنے معشوق کے ساتھ یہی طریقہ ہے۔ عالم کی اشیاء میں باہمی تجاذب ہے اور ایک دوسرے پر عاشق ہے، جس کو مولانا متعدد مقامات پر بیان کر چکے ہیں۔ مرد اور عورت کی ملاعبت اور طرح کی ہے اور کائنات کی دوسری چیزوں کی ملاعبت اور چمٹاؤ دوسری طرح کا ہے۔ قرآن پاک میں مرد اور عورت کے حقوق کا تذکرہ بطور مثال کیا گیا ہے، ورنہ یہ جوڑ صرف مرد و عورت کا ہی نہیں ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ شوہر اگر عورت کو طلاق دے اور جدا بھی کرے تو بری طرح نہ کرے۔ فرمایا گیا او تسریحم باحسان، یعنی اس کو خوبی کے ساتھ جدا کرنا ہے۔ دلہن جس طرح مرد و عورت کے حقوق ہیں، اسی طرح انسان پر زن دنیا کے بھی حقوق ہیں۔ یہ بھی اللہ نے بطور امانت انسان کے ہاتھ میں دی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس جگہ بے خودی کی وجہ سے اس فقیہ میں نہ پاک دامنی رہی اور نہ پرہیزگاری۔ وہ فقیہ اس حور کے بچے پر پڑ گیا، اس کی آگ اس روئی میں لگ گئی، جان جان سے پیوستہ ہو گئی اور جسم سکڑ گئے۔ لڑکی سرکٹے مرغ کی طرح تڑپ رہی تھی۔ کیسا جام، کیسا بادشاہ، کیسا ارسلان، کیسی حیا، کیسا دین اور زہد اور جان کا ڈر۔ ان کی آنکھیں عین اور غین میں پڑ گئی تھیں، وہاں نہ حسن ظاہر تھا نہ حسین۔ ہر ایک نے دوسرے سے مقصود پا لیا، ہر ایک کی طبیعت خوش اور دل شاد ہو گیا۔ دیر ہو گئی اور واپسی کا راستہ کہاں؟ بادشاہ کا انتظار بھی حد سے گزر گیا۔ بادشاہ آ گیا تاکہ واقعہ دیکھے، وہاں اس نے زلزلہ اور قارعہ دیکھا
اور قاریہ دیکھا، وہ فقیہ ڈر سے کھڑا ہو گیا اور چل دیا مجلس کی جانب اور فوراً جام اچک لیا۔ بادشاہ دوزخ کی طرح چنگاریوں اور عذاب سے پر بدکار جوڑے کے خون کا پیاسا، فقیہ نے جب اس کا چہرہ غصے اور غضب سے بھرا ہوا دیکھا کہ زہر کے پیالے کی طرح کڑوا اور خونی ہو گیا ہے، اس نے ساقی کو آواز دی کہ اے مجلس کو گرم رکھنے والے، سست کیوں بیٹھا ہے، دے اس کو مزاج پر لا۔ بادشاہ کو ہنسی آ گئی، بولا اے پاکیزہ، میں مزاج پر آ گیا، وہ لڑکی تیرے لیے ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، مولانا نے پھر اس فقیہ کا ذکر شروع کیا ہے کہ اس لونڈی کے ساتھ وہ ایسا بے خود ہوا کہ اس سے پاک دامنی اور زہد و تقوی رخصت ہو گیا۔ وہ فقیہ اس لونڈی کو چپٹ گیا اور اس کی آتش شہوت لونڈی کی روئی میں لگ گئی۔ دونوں نے اپنی مراد حاصل کر لی اور ہر ایک کا دل خوش ہو گیا۔ وہ فقیہ لونڈی کے پاس سے فوراً مجلس میں پہنچ گیا اور جام ہاتھ میں تھام لیا۔ بادشاہ دوزخ کی طرح بھڑک رہا تھا اور دونوں بدکاروں کے خون کا پیاسا ہو رہا تھا۔ جب فقیہ نے بادشاہ کے غصے کی یہ حالت دیکھی، فوراً زور سے ساقی کو کہا کہ سست کیوں بیٹھا ہے، بادشاہ کو جام دے اور اس کو نشاط پر لا۔ یہ وہی جملہ ہے جو بادشاہ نے فقیہ کی ناگواری کے وقت کہا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، میں بادشاہ ہوں، میرا کام انصاف اور عطا ہے، میں وہی کھاتا ہوں جو میرے دوست کو میری سخا نے دیا ہے، میں جس چیز کو شہد کی طرح نہ پیوں میں اپنے دوست کی خوراک اور توشے میں کب دوں گا، جو میٹھی اور اچھی چیز میں کھاتا ہوں ہر چیز میں سے دوست کے لائق دیتا ہوں، میں غلاموں کو اسی میں سے کھلاتا ہوں جو میں اپنے مخصوص دسترخوان پر کھاتا ہوں، میں غلاموں کو وہی کھلاتا ہوں جو میں خود پختہ یا کچا کھاتا ہوں، میں جو ریشمین اور اطلس پہنتا ہوں میں متعلقین کو وہی پہناتا ہوں نہ کہ ٹاٹ۔ مجھے ہنرمند نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم آتی ہے، فرمایا ہے البسوہم گفت مما تلبسون، فرمایا ہے ان کو وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرزندوں کو یہ وصیت کی ہے، اطعموا الاذناب مما تاکلون، یعنی متعلقین کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو۔ فقیہ روانہ ہو گیا اور حسین بیوی کو اپنے ساتھ لے گیا، مصائب کو رفع کرنے والے کی خاص عطا سے۔ تو دوسروں کو بہت مزاج پر لایا ہے، صبر کرنے میں چست اور رغبت کرنے والا بنایا ہے، اپنے آپ کو بھی مردانگی سے صابر عقل کو پیشوا بنا، جب صبر کی رہنمائی تیرا پر بن جائے، جان عرش و کرسی کی بلندی پر پہنچ جائے۔ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے، صبر جب ان کا براق بن گیا وہ ان کو طبقوں کے اوپر لے گیا۔ جب بہادر ایوب علیہ السلام نے صبر کرنے کو پیشہ بنایا تو مصیبت سے ان کے لیے رحمت کا دروازہ کھل گیا۔ جو حالت بھی ہو صبر صدر ثابت ہوا ہے جب تک ممکن ہو، صبر کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ تو نے نہیں سنا ہے صبر کشادگی کی کنجی ہے کہ تو اس جلد بازی میں پھنسا ہے، اس بات کی حد نہیں ہے، مختصر کر دے اور عاشقوں کی بات کر۔ اے عاشق تو واپس ہو اور جلد چلا، کیونکہ وہ شہزادے تیرے انتظار میں ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، میں بادشاہ ہوں، میرا کام انصاف اور عطا ہے، میں بھی وہی کھاتا ہوں جو کسی دوسرے کو کھلاتا ہوں، جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہوں دوست کے لیے بھی ناپسند کرتا ہوں، جو کچا پکا میں کھاتا ہوں غلاموں کو بھی وہی کھلاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاموں کے بارے میں فرمانا ہے کہ جس قسم کا تم پہنو اسی قسم کا ان کو پہناؤ، جو تم کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ۔
بادشاہ کی اجازت پر وہ فقیہ روانہ ہو گیا اور لونڈی کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ پھر بڑے بھائی کا مقولہ شروع ہوا ہے۔ اس بڑے بھائی نے اپنے آپ کو خطاب کر کے کہا کہ تو دوسروں کو صبر دلاتا تھا، اب خود صبر کر، اپنی مردانگی سے اپنے مزاج ٹھکانے کر اور عقل صبر اندیش کو رہنما بنا لے۔ صبر کی رہنمائی ہوگی تو عرش و کرسی کی بلندی حاصل ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی ایذا رسانی پر صبر کیا تو براق پر بیٹھ کر آسمانوں کے طبقوں کے اوپر پہنچے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہے۔ صبر بہت اعلیٰ چیز ہے۔ صبر کشادگی کی کنجی ہے، تو عجلت میں کیوں پڑا ہے؟ پھر شہزادوں کا قصہ شروع کیا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔